الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ الصفا من یومنا الی یوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین انا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے، حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اب مزید کوئی راستہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جو منزل تک پہنچاتا ہے، وہ ہے سرکار کا راستہ۔ سبحان اللہ، اور اسی سے ہے ہم سنیوں کا واسطہ۔ کیا بات، واہ واہ، ہم اہل سنت کا واسطہ سرکار کا راستہ۔ آپ جس کا وہ راستہ جو سرکار کا راستہ ہے، جس کا وہ راستہ وہی ہمارا راستہ۔ سبحان اللہ، ہم نہ اس میں کمی ہونے دیں گے اور نہ زیادتی ہونے دیں گے۔ کمی کیا تو مارے جائیں گے، بڑھایا تو مارے جائیں گے۔ بال برابر فرق نہیں آنا چاہیے، راستہ کوئی نہیں۔ باہر محدث اعظم کیا تربیت کا اثر ہے، کیا احقاق حق اور ابطال باطل کا حسین جذبہ ہے۔ راستہ کوئی نہیں، بنانے والوں نے چھوٹے چھوٹے راستے بنائے، ساری پگڈنڈیاں شکستہ ہے۔ امن شارے کی شاہراہ میں ہے۔ بند کرو سارے راستوں کو، ہمیں نہیں ضرورت ہے، ہمیں صرف ایک راستہ چاہیے جو ہمارے پاس ہے، ہم جماعت اہل سنت کے پاس ہے۔ وہ راستہ صرف راشد مکی کا راستہ نہیں، وہ صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اہل سنت کا راستہ نہیں، وہ غریب نواز کا راستہ ہے، سبحان اللہ، مشرف کا راستہ ہے۔
سبحان اللہ علاء الحق بندوی کا راستہ ہے، وہ نور قطب عالم کا راستہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سید سالار مسعود غازی کا راستہ ہے، وہ عبد القادر بدایونی کا راستہ ہے، وہ فضل حق خیر آبادی کا راستہ ہے، سبحان اللہ وہی راستہ مجدد اعظم امام احمد رضا کا واہ 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 وہی اکابر کا راستہ ہے، اساتذہ کا راستہ ہے، بچہ پیدا ہوا وہی راستہ ہے، واہ وہ راستہ وہ ہے جہاں ہمیں سکون سے سانس لینے کو ملتا ہے، اور راستہ مدینے تک پہنچاتا ہے۔ کہیں بھی جاؤ منزل ایک سرکار کی بارگاہ ہے نا۔ ارے بھائی دروازے ایک مکان میں بنانے والے دروازے بہت بناتے ہیں، ہے نا جی۔ 5000 اسکوائر فٹ میں اگر کسی نے مکان بنایا، دروازے تو بہت ہوتے ہیں، آگے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، جدھر سے جاؤ، آنا کہاں ہے؟ مکان کے اندر۔ تو منزل تو ایک ہے نا، تو دروازوں کے بدلنے سے منزل نہیں بدلتی۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے واہ 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 دروازے اگر زیادہ ہے تو گھبرانا نہیں، منزل ہے، مقام ہے، تعلق ایک سے ہے، رشتہ ایک سے ہے، نسبت ایک سے ہے۔ چند دروازوں کو دیکھ کر سنیو دھوکہ نہ کھانا۔ اے زندہ باد واہ 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 سبحان اللہ جس بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس دروازے کو کھولے ہو، جس دروازے کو تم کھولو گے، مصطفیٰ ہی کا جلوہ۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور پیر طریقہ اے زندہ باد واہ 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 راستہ کوئی نہیں۔ واہ 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 لیجئے صاحب، سبحان اللہ، محنت میری، نظرانہ آپ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب ٹچ ہی کیجئے گا، لے کے جائیے گا نہیں، ایک ہی ہے ورنہ دے دیتا۔ تو نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، جتنا بھی کچھ ہے، حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں، ان کی شریعت کے سوا راستہ کوئی نہیں، ان کی شریعت کے سوا۔ کیا بات ہے، فرض و واجب کے مراتب میں یہاں ہوش کہاں؟ اے واہ فرض و واجب کے مراتب میں یہاں ہوش کہاں فرض و واجب کے مراتب میں یہاں ہوش کہاں؟ مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا۔ ہائے 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 واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور محدث اعظم ہند ہائے 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 یہ فرض ہے، یہ واجب ہے نا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ اہل شریعت سے پوچھو، یہ عالم دین سے پوچھو، وہ بتائیں گے اتنا فرض ہے، اتنا واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ مگر عشق والوں سے جب پوچھو گے تو کہتے ہیں مجھے ہوش کہاں؟ کیا بات ہے یہ مراتب اہل شریعت کے نزدیک، ان کے پاس جانا تو پوچھنا۔ کیا بات ہے اگر مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا، وارے محدث اعظم مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا، عشق والوں کو صرف سنت ہی دیکھتی ہے۔ کیا بات ہے واہ 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 جو عاشق ہیں میں کیا بتاؤں، ان کو صرف عشق ہے، اب وہ اسی میں گم ہے، ان کو سنت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ نہیں۔ اچھا پوچھ بھی لو یہ کیا کر رہے ہو، کہا مجھے بھی نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر نچا رہے تھے، گھما رہے تھے، کچھ صحابہ آئے، کہا کیا کر رہے ابن عمر؟ کہا
میں بھی نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں. کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. میں بھی نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں. ارے بولے تم اپنے اٹھنے کی لگام کو پکڑ کر نچا رہے ہو, گھوم رہے ہو, رقص کر رہے ہو, اور کہتے ہو ہاں میں نہیں جانتا. بس میں اتنا جانتا ہوں میں نے اپنے مصطفیٰ کو ایسا کرتا دیکھا تھا, تو میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں. میں تو مصطفیٰ کی سنت کو. سبحان اللہ. ہے زندہ باد. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے. کیا بات. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. اور جو واجب کہ مراتب کا یہاں ہوش کہاں. مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا. سنت کے سوا. مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا. ہائے نافہمی گستاخ کی سمجھا نہ انہیں. ہائے نافہمی گستاخ کی سمجھا نہ انہیں. ان کی تعظیم کو کہتا نہیں بدعت کے سوا. اللہ اللہ اللہ. ان کی تعظیم کو کہتا نہیں بدعت کے سوا. بدعت کے سوا. سنیو سنو اور سننے کی عادت ڈالو. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. کالی کملی کے سوا, چادر عطرت کے سوا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کالی کملی کے سوا, چادر عطرت کے سوا. مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر. مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر. لامکاں کون گیا ہے میرے حضرت. ہائے ہائے ہائے. ہائے زندہ باد. زندہ باد. واہ 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 واہ. مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر. لامکاں کون گیا ہے. لامکاں کون گیا ہے میرے ہائے 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 ہائے. میرے حضرت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. بس بات تو اور بھی ہے, مگر محدث اعظم نے اس کلام میں جو مقطع پیش کیا ہے جان نکال کر رکھ دی ہے. یہ سارا جھگڑا رگڑا اختلاف, یہ جو وائرل ہو رہا ہے, بحث ہو رہی, مباحثہ ہو رہا ہے, اس کو تو بہت سال پہلے میرے دادا نے کلیئر کر دیا, بند کر دیا, اور یہ لکھ دیا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے. نبوت ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ہائے زندہ باد. واہ 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 واہ. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. رسول والے رسول پر جھوم کر درود پاک کرو. سلام علیکم یا رسول اللہ. اچھا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے میرے بعد کے خطبہ ہیں ان کا حق نہ مارا جائے, اور جو نعت خواں شعرا ہیں ان کا بھی حق نہ مارا جائے. جلسہ ہمارا ہے, آپ کا ہے, سب کا ہے. مل جل کر بات ہم جلسہ سنوارنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے نا. تو آپ میرے بات بھی آپ سنیے گا. بہت زیادہ مجھے دیکھنے سننے کا شوق ہے, تو میرا نام بل لکھیے اور منگائیے. آپ کے تو جیب میں ہیں. ارے بابا میں تو ہر وقت جیب میں ہوں آپ کے. اب تو صرف بٹن دباتے رہیے, مجھے دیکھتے رہیے. وہ تو پوری دنیا میں لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں, جہاں میں نہیں پہنچ پاتا ہوں وہاں بھی پہنچ جاتا ہوں. سوچیے آپ, سیکنڈوں میں صرف بٹن دبانے کی دیر ہے. ایک ہی چہرہ, ایک ہی شکل, ایک ہی. ایسا نہیں کہ یہاں داڑھی کچھ کیا ہے, پوری سفید بھی نہیں, کالی بھی نہیں, یہی داڑھی. ہر اسکرین پر موبائل آپ دیکھیں, یہی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مولانا کہ ہم سیکنڈوں میں پورے یونیورس میں پہنچ سکتے ہیں. وہ ہے امتی. کیا بات ہے. سیکنڈوں میں ہے امتی. امریکہ میں ہم امتی, امریکہ میں امتی, برطانیہ میں امتی, کینیڈا میں امتی. فجی میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں, گوشے گوشے میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, ہندوستان میں,
ہر جگہ، دکان میں، مکان میں، میدان میں، صحرا میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، جہاں جہاں موبائل وہاں وہاں ہم، سیکنڈوں میں ہم ہر جگہ۔ امتی سوچو، مشین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک آن میں ایک تصویر کو پوری دنیا میں پھیلا سکتی ہے۔ کیا میرے خدا کی ایسی قدرت نہیں؟ اب اعتراض نہ کرنا کہ دنیا میں اتنے مرتے ہیں، مصطفیٰ ہر قبر میں آتے ہیں۔ ارے جب مادی مشین کا یہ عالم ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو قدرتی مشین کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اسی موبائل سے ہم نے سمجھ لیا کہ جب ہم ہر گھر میں جا سکتے ہیں تو مصطفیٰ امتی کی ہر قبر میں آ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، اے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم غریبوں کی قبر میں، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے، ان کے قدم کے صدقے غریبوں کی قبر میں تختے کو آ کے تختے سلیمہ بنا دیا۔ میں ہو گیا ہوں بزم حسینہ کا آئینہ، جلووں کے ازدحام نے حیرہ بنا دیا، اور عشق بھوتان صاحب ایماں بنا دیا۔ واہ واہ واہ، عشق بھوتان صاحب ایماں بنا دیا، اس کافری نے مجھ کو مسلمان بنا دیا۔ عشق بھوتان صاحب ایماں بنا دیا، اس کافری نے مجھ کو مسلمان بنا دیا، اور سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، سکتے غریبوں کی قبر میں تختے کو آ کے تخت سلیمہ بنا دیا، تختے کو آ کے تخت سلیمہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، ان کے قدم کے صدقے غریبوں کی قبر میں طے ہے میرے نبی آتے ہیں، آئیں گے، انتظار کرو، صبر کرو، آئیں گے۔ مولانا عاصی کی زبان میں اگر کہہ دوں تو بات بری نہ ہوگی، وہ تو یہ فرماتے ہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، اللہ اللہ اللہ، ہے شب غور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے صاحب، واہ واہ، ہمارے بزرگوں نے اشعار کے پیرہن میں کیسی کیسی فکر پیش کی ہے، کیا نوادرات ہیں۔ اب آپ دیکھیے، محدث اعظم ایک ایسی ردیف اور ایسا قافیہ، میں کیا بتاؤں، فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد ہے لیل و نہار کا تعویذ، درود پاک ہے روز شمار کا تعویذ، میں صدق و عدل و حیا و سخا کا بندہ ہوں، ازل سے پہنے ہوں میں چار یار کا تعویذ، ازل سے پہنے ہوں میں چار یار کا تعویذ، ہے نام پنجتن پاک نقش دل میرا، ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا تعویذ، ہے نام پنجتن پاک نقش دل میرا، ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، کہ نقش پائے نبی ہے مزار کا تعویذ، سرکار تشریف لائیں گے، تشریف سرکار لائیں گے، اطمینان رکھو، سنیو امیر ہو یا غریب، غم کے مارو بے سہارو، گھبرانا مات، مصطفیٰ تمہاری قبر میں ضرور تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ علماء سے سنتے چلے آ رہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ما کنتا تقول، کیا کہتا ہے نہیں تھا، کیا کہتا ہے تو پلٹ جائے گا، یہ موقع مل جائے گا بھائی، پلٹ جاؤ، کیا کہتا تھا، یعنی یہاں آنے سے پہلے کیا بولتا تھا، بول، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھنسا معاملہ،
यहाँ आने से पहले तो मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ उड़ाया, बहुत कुछ लिखा। आने से पहले पूरी सिराते मुस्तकिल लिखी, आने से पहले पूरी बराहने कातिया लिखी, आने से पहले हिफ्जुल ईमान, आने से पहले तक़वियतुल ईमान, आने से पहले तहज़ीरुन नास, आने से पहले न जाने कितनी कितनी बदअकीदगी की बातें लिखी है। फरिश्ते बोलते हैं इनके बारे में, क्या क्या बोलता था गांको चौधरी, ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं, अब बोल फंसा है ना। मैं इस झगड़े में नहीं जाना चाहता, वो क्या बोलेंगे वो जाने, हम क्या बोलेंगे, क्या बात है, कौन क्या बोलेगा, लेना देना नहीं। हमको जिससे लेना देना है वो हमें क्या कहना है, हमसे पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। एक सुन्नी बिरादरी पूरी बैठी हुई है, मेरे इस जवाब को ज़हन में अच्छी तरह से बसा के रखो। जब सवाल होगा क्या कहता था इनके बारे में, तो हमारे उलमा तो यही जवाब देते, हाज़ा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका हैं, हमारे मवा हैं, हमारे मलजा है, बेसहारों के सहारा है, बेचैनों के चैन है, बेकरारों के करार है, बेसुकूनों के सुकून है, बेइत्मीनानों के इत्मीनान है। इनकी बात, ये मुजम्मिल हैं, ताहा है, यासीन है, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो गुनहगार इनके बारे में, ये नबी है, हम उम्मती है इनके बारे में। पर इसी दीदार के लिए तो हम सहराओं में भटकते रहे, सुभान अल्लाह। इसी रुखे ज़ेबा की तलाश में तो हम दर बदर ठोकरें खाते रहे। आज मौका है, फरिश्तों थोड़ा देखने तो दो। अब अगर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में आपको समझाऊं तो वो तो 2 मिसरे अता कर रहे हैं। इरादा है कि नकीरैन को जवाब ये दूं, वो आ गए हैं तो जी भर के उनको देख तो लूं। सवाल जवाब होता रहेगा जिसका इंतजार सदियों से हम करते रहे। क्या बात है, आज मौका मिला है, जियारत करने दो, तुम्हारे सवाल का जवाब, मगर यही जवाब देना, हम अहले सुन्नत को जवाब देना है। तो क्या जवाब देना है? ये हमारे नबी है, हमारे सरदार हैं, मालिक है, हमारे मौला है, हमारे गमों का मदावा है, ये ना। लेकिन आज राशिद मक्की भरे मजमे में जिम्मेदार उलमा जो स्टेज पर है उनकी मौजूदगी में ऐलान करता है, जिस वक्त हमारी कब्र में मौला तेरे फरिश्ते हमसे तीसरा सवाल करें इनके बारे में क्या कहता था, तो या अल्लाह उस वक्त हमें गोयाई दे देना कि हमारी जबान पर अहले सुन्नत वल जमात के इमाम अहमद रजा का 4 मिसरा आ जाए। फरिश्तों इनके बारे में तो सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। जाने जहान है, मेरा ईमान है, रूह ईमान है, महबते आयाते कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, चारों मिसरे भी पढ़े जाएं, सरकार का दीदार भी, अल्लाह की सरकार। मैं तो दोस्तों जब ये 4 मिसरे मौलाना मिसबाही साहब पढ़ता हूँ तो मुझे शमाइल तिरमिजी मेरे सामने आती है। पूरी शमाइल तिरमिजी को मुहद्दिस बरेलवी ने 4 मिसरे में उतार दिया। क्या फनकारी है, क्या इल्म है, ये इल्म नहीं कमाल इल्म है, ये कमाल इल्म है, ये जमाल इल्म है, ये इल्म के रासिक होने की बय्यन दलील है। इसीलिए मैंने कल कहा था दीन देवबंद से नहीं मिला, दीन नजरिया सेहतमंद नजरिया
देवबंद से नहीं, बरेली की चटाई पर अहमद रजा से मिला। मेरे दोस्तों, हम उस मोहसिन अहले सुन्नत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। मोहसिन अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत पर जमात पर उनका एहसान है, इसलिए कि इमाम अहमद रजा हर बारगाह के दुलारे। अगर कोई मुझसे पूछे कि राशिद मक्की तुम बताओ, मैं कहूंगा अहमद रजा गरीब नवाज के करम का नाम है, अहमद रजा मखदूम अशरफ की खूबसूरत दुआ का नाम है, अहमद रजा आला हजरत अली हुसैन अशरफी जिलानी के ताल्लुक, हम अकाम सुन्नियों की जान। खुतबे में राशिद मक्की का ऐलान। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं दोस्तों, दिलों से नफरतों को निकालो, चाहे वो स्टेज वाले हो या सामने वाले सही हैं, सामने वाले सही हैं। ये जो स्टेज वाले हैं मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ, ये अशरफी, रिजवी, चिश्ती, कादरी बंद करो। ये वारसी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबू बंद करो। इतना बड़ा कोविड-19 आया फिर भी नहीं सुधरोगे। एक साल तुम्हें बंद रखा गया, अब थोड़ा सा खुल गए तो फिर अब आज के बाद से सुन्नियत का प्रचार करो, सुन्नियत का प्रचार करो, अहले सुन्नत का जिक्र करो। कादरी है वो भी हमारे, चिश्ती है वो भी हमारे, क्या बात है, नक्शबंदी वो भी हमारे, अशरफी वो भी हमारे, बरकाती वो भी हमारे, रज़वी वो भी हमारे, सब हमारे हैं। हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे। बंटवारा मत करो। अगर बंटवारा करने का हौसला है, जमीन का बंटवारा करो, मकान का बंटवारा करो, जायदाद का बंटवारा करो, सिलसिले का बंटवारा क्यों करते हो? क्या बात। कहीं ऐसा ना हो। ये बंटवारा करने वालों और बांटने वालों को मैं तरगीब देना चाहता हूं, तरगीब भी है और तरहीब भी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके नाम से तुम बांट रहे हो, कल बरोज़े हश्र वो तुमसे मुंह फेर ले। कहीं के ना रहोगे। जिनके नाम पर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, देख के दूर से पहचान लेंगे ये बांटने वाला या आया, चल मेरे पास मत आ। फिर क्या करोगे? तासुब बंद करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं अपनों से कह रहा हूं, ये मेरे दिल की आवाज है। कब तक हम बांटते रहेंगे? कब तक हम बांटते रहेंगे? गैरों को एतराज का मौका हमने दिया। आज जो हमारी पगड़ी उछाली जा रही है वो हमारी वजह से। हम आपस में नबूरदाजमा हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकता। वो उनकी टांग खींच रहा, वो उनकी टांग खींच रहा। ये क्या है? यही सुन्नियत है, यही तबलीग है, यही वाज़ो नसीहत है। हजरात, आज मैं आपको जोड़ने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज राशिद मक्की नहीं बोल रहा है, बल्कि मेरी जबान से जो जुमले निकल रहे हैं वो मखदूम अशरफ के हैं, वो उनका फैजान है, गरीब नवाज की अता है, मखदूम समनानी की दुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्लिम कैसा जो कौम की इस्लाह करने की बात करता है, खुद अपनी इस्लाह ना कर सका। आज मैं मुस्लिम हिंद से गुजारिश करूंगा, मियाँ अपना मुहासबा करो, अपने अंदर झांक कर देखो, पहले अपनी इस्लाह करो, फिर कौम की इस्लाह करो। अगर ये हमारे मुस्लिम हिंद सुधर जाए, हमारी कौम इतनी बिगड़ी नहीं है। मौलाना सईदुर रहमान खड़े हो, दामन का है भर दो और थोड़ा थोड़ा आए, वो तो एक आवाज में जुमले में भर जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। कुरान कहता है ला तफर्रकू, जुदा जुदा होकर ना रहो।
الگ الگ نہ رہو، بٹ کر نہ رہو، ڈٹ کے رہو، ڈرو مت۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ رسول گرامی وقار کی تعلیم ہے، یہی اسلام ہے، یہی روح دین ہے، یہی مذہب کی جان ہے، اسی میں شان ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اشرفی رضوی ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھیں، وہ ان کا احترام، وہ ان کا احترام۔ یہ کیا ہے؟ وہ اچھا وہ ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ارے بابا وہ ہیں، کیا وہ ہیں؟ سنی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہیں۔ تم سنی؟ ہاں ہیں۔ پھر سنی سے بھاگ رہا، یہی سنیت ہے۔ آج جو مخالف طاقتیں ہمیں آنکھ دکھا رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کاش ہماری آوازیں ہو، اس میں ہم آہنگی ہو، ہماری زبان ایک ہو، جو دل میں وہی زبان پر، جو زبان پر وہی دل میں، منافقت نہ ہو۔ کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ سبحان اللہ۔ تم 1 لاکھ مانگو گے، قوم میاں 10 لاکھ دے گی، مگر وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ابھی سویرا ہے، ایک جھٹکا لگا تو سب تتر بتر ہو گئے۔ نہ جانے کتنے نات خواہ میں نے سنا ہے کہ ٹھیلا لگا رہے ہیں، کوئی انڈے بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی گوبھی بیچ رہا ہے، کوئی بیگن پیاز بیچ رہا ہے۔ کیا کرے؟ پیٹ چلا رہا ہے۔ کوئی کسی کی خیریت پوچھنے والا نہیں ہے۔ کووڈ، نکلو نہ، ہاتھ نہ ملاؤ، مسافہ نہ کرو۔ 1 سال کے بعد میں نے جم کے مسافہ کیا، مجھ سے کہنے والوں نے کہا، میرے لوگوں نے، کہ تھوڑا احتیاط کی۔ میں کتنا احتیاط کرے؟ سال بھر سے تو احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط، کتنا احتیاط کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، پرہیز کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں جو رسول پاک نے دیا ہے، لا عدوہ ولا طیرہ۔ کوئی بیماری کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، نہ اڑ کر لگتی ہے، نہ پھر مریض کی عیادت کون کرے گا؟ اگر اماں ابا بیمار پڑ جائے تو ان کو دیکھنے کون جائے گا؟ تیمارداری کون کرے گا؟ گھر میں باپ بیمار ہے تو بیٹا کہے گا نہ جاؤ نہ جاؤ ورنہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ نہیں، اسلام یہ اینٹی اسلام ہے، لا عدوہ ولا طیرہ۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ اڑ کر کسی کو لگتی ہے، ٹرانسفر نہیں ہوتی کہ ہم نے آپ سے مسافہ کیا تو آپ کے اندر جو تھا وہ ادھر آ گیا، ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ احتیاط مولانا اور شاعر ہے، عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ! اے زندہ باد! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احتیاط ہے، اسلام کا نظریہ نہیں۔ احتیاط ہے، عقیدہ نہیں ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہم احتیاط کرتے ہیں، پابندی نہیں ہے، تو مسافہ کرنے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، ایسا نہ سمجھو، غلط ہے۔ کوئی بیماری کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی، میرے نبی نے نفی کر دی، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اب یہاں کوئی صاحب سوال کر سکتے ہیں، پھر اگر ایسی بات ہے تو یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے، فرّ من المجذوم کا فرار کا من الاسد، کوڑ کو دیکھ کے اس طرح بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بھائی یہ حدیث ہے، مگر یہ کن کے لیے ہے؟ جن کا ایمان کمزور ہے۔ کیا بات ہے! اب نخبۃ الفکر اٹھا کر کے دیکھیے، جو محدثین نے، صاحب نخبۃ الفکر نے اس کی وضاحت کی، تشریح کی ہے، اس کوڑ کو دیکھ کے اس طرح بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو، ہے نا؟ یہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جن کا ایمان کمزور ہے، ضعیف الایمان ہے، ان کے لیے وہ پرہیز کرے، لیکن جو قوی الایمان ہے، کیا بات ہے! واہ
جن کا ایمان مضبوط ہے مستحکم ہے ان کے لیے مصطفیٰ فرماتے لا عدوہ ولا طیرہ، کسی کی بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے نہ اڑ کر لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ کا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ اگر مضبوط ایمان ہے تو بیماری اڑ کر نہیں آتی ہے، کمزور ایمان ہے تو بیماری آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند۔ الگ الگ نہ رہو، دل بنا کے نہ رہو، چل کر نہ رہو، مل کر رہو۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ سب اہل سنت کے جیالے ہیں جو زینت اسٹیج، یہ سب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے، ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے ہیں، یہ سب اپنے ہیں، یہی ہمارے سپنے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی آ کے آنکھ دکھائے تو میرے دادا نے برسوں پہلے کہا تھا کہ اہل سنت کے سامنے آئے تھانوی کی مجال و ہمت کیا۔ آئینہ ہے نہیں تو صورت کیا، سر بسر حق نہیں تو سیرت کیا۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ آئینہ ہے نہیں تو صورت کیا، سر بسر حق نہیں سیرت کیا۔ وہ نام سے ہے تیرے وہابی دے، آئے تینوں حروف علت کیا۔ نام سے ہے تیرے وہابی دے، آئے تینوں حروف، اہل سنت کے سامنے آئے تھانوی کی مجال و ہمت کیا۔ اس دور میں تھا، میں اسی دور کی یاد دلا کر آپ کو جوڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ احمد رضا بول رہے ہیں تو انہی کی زبان صدر الافاضل بول، انہی کی زبان محدث اعظم، انہی کی زبان اس دور کے اکابر علماء بولے، کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہی آواز۔ آج ایسا ماحول نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فضا بنے۔ منظر اسلام بھی ہمارا ہے، الجامعۃ الاشرفیہ وہ بھی ہمارا ہے، جامعہ اشرف بھی ہمارا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جتنے اہل سنت کے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جتنے مدرسے سب ہمارے ہیں۔ ملا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، پوری طاقت و قوت و توانائی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ تو اس میں 3 قول ہے، تینوں کو بیان کر کے میں اپنے دوسرے جو مصاحبین ہیں ان کو موقع دوں گا۔ پہلا قول اللہ کی رسی، اللہ کا دین، کہ اللہ کے دین کو تم مضبوطی سے پکڑو۔ جو دینی تعلیمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ہمیں ملا، جو تعلیم ملی، جو دین ہم تک پہنچا، جن ذرائع سے، اس دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ ایک یہ قول، ایک تفسیر یہ، رسی سے مراد قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو مطلب اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ سبحان اللہ۔ ہم نے مضبوطی سے پکڑا، آج 5 بچے ہم نے آپ کے سامنے اتار دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ مدرسہ اشرفیہ حبیبیہ، یہ اشرفیہ بھی ہمارا ہے، حبیبیہ بھی ہمارا ہے۔ کیا بات ہے۔ ارے مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان صاحب بھاو نگر میں ہے نا، اڑیسہ میں ہے نا، مگر ان کا رشتہ کچھوچا شریف سے بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ اڑیسہ، کچھوچا، کلیر، اجمیر، بریلی، ماہرہ، یہ جو مراد آباد، یہ روحانی اعتبار سے دور نہیں ہے۔ اندر سب دسترخوان لگتا، خوب جم کے کھلائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ یہاں اٹکے ہیں، ہمارے جتنے بزرگ ہیں سب نیچے چین سے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر ایکٹیویٹی پر نظر ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں سماج میں، گھر میں، اندر باہر، سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں جو چھوڑ کر آیا تھا مشن، اس کو نہیں پورا کر رہے ہیں۔ من مانی یہ نہیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآنی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو۔
पकड़ने का मतलब ये नहीं कि पकड़ कुरान लेकर के इसे पकड़े रहो, मतलब कुरान में जो कुछ है उसको पढ़ो, समझो, उस पर अमल करो। ये सुभान अल्लाह। और एक तीसरी तफसीर है, ये अल्लाह की रस्सी से मुराद अहले बैत का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ो, सैयद कायनात के दामन को मजबूती से। अब आप पूछेंगे दामन कहाँ है? अरे दामन है तब तो पकड़े। अरे भाई मोहब्बत तो कर सकते हो। हुजूर फरमाते मसलो अहले बैती का सफीनते नूह मर रकबहा नजा वमन तखल्लफा अनहा गरका। मेरे घर वालों की मिसाल तो हजरत नूह की कश्ती की तरह से है, जो इस पर सवार वो कामयाब, जो हटे डूबे। तो अहले बैत की मोहब्बत कश्तीये नजात है। अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ो। ये तीसरा कौल है मुफस्सिरीन का, तीसरी तफसीर। ये कौल मुझे कुछ पसंद आया, मैं अपनी पसंद बयान कर रहा हूं, है ना, मैं अपनी पसंद बयान कर रहा हूं। अहले बैत का दामन पकड़ो, अहले बैत का दामन। अब अगर ये तीनों में क्या है कि हब्ल रस्सी से मुराद कुरान, वो एक तफसीर, रस्सी से मुराद दीन, एक तफसीर, अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ो। ये दामन अगर हाथ में आ गया तो जो पिछली दो तफसीरें हैं वो भी आ गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसके हाथ में अहले बैत का दामन होगा वहां दीन भी होगा, वहां कुरान भी होगा। क्या बात है, नारे। और जिसका सीना अहले बैत की मोहब्बत से खाली होगा, न उस सीने में कुरान होगा न उस सीने में दीन। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जहां अली होंगे वहां दीन होगा, जहां सैयदा कायनात होगी फातिमा ज़हरा वहां दीन भी होगा, वहां कुरान भी होगा। जहां हसन मुस्तफा होंगे वहां कुरान भी होगा, वहां दीन भी होगा। जहां हुसैन शहीद करबला होंगे वहां दीन भी होगा, वहां कुरान भी होगा। जहां अली अकबर होंगे वहां दीन भी होगा, कुरान भी होगा। जहां कासिम बिन हसन होंगे वहां दीन भी होगा, वहां कुरान भी होगा। जहां सैयदा ज़ैनब होंगी वहां दीन भी होगा, वहां कुरान भी होगा। जहां अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम होंगे वहां दीन भी होगा, कुरान भी होगा। जहां अताए रसूल मोइने बेकसा गरीब नवाज होंगे वहां दीन भी होगा, कुरान भी होगा। जहां मखदूम सिमनानी होंगे वहां दीन भी होगा, वहां कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने अहले बैत। लोगों सुभान अल्लाह, सुभान के नीचे तकिए पैगाम देना चाहता हूँ कि नफरतों को, कुदूरतों को दिलों से निकालो। अल्लाह अल्लाह। कल सूरज निकले तो नई जिंदगी लेकर, नई उमंग लेकर, नई तरंग लेकर, नई बहार लेकर के सुभान दिल अल्लाह। को साफ करो। मैं आज सफाई करने के लिए बैठा हूं। मैं नहीं चाहता कि दिल में कुदूरत हो। और फिर ये दिल नफरत के लिए नहीं अल्लाह ने बनाया, कुदूरत के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए बनाया, मोहब्बत के लिए बनाया, मोहब्बत के लिए बनाया। मैं अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मैं उस वक्त दर्जा 8 में पढ़ रहा था और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह किसी जलसे में किचौछा शरीफ तशरीफ लाए थे। वहाँ से वापसी पर दादा जान की मज़ार पे फातिहा पढ़ने के लिए तशरीफ लाए। बहुत सारे उलमाए किराम थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आसमानी नीले कलर की अम्बेसडर थी। उलमाए किराम उतरे और हजरत अंदर जाने लगे तो मैं अकेला था, मेरे भाई भी थे। मैं पूछा कौन? कहा बरेली शरीफ से मुफ्ती आज़म नाम सुन रखा था घर में बचपन से। तो मैंने वहाँ जो खादिम था मैंने उससे कहा कि तुम, उस वक्त खपड़े का मकान था, बाहर कमरा था। मैंने कहा तुम गद्दा उद्दा बिछाओ, चादर वादर लगाओ और मैं जाता हूँ हजरत को लेके यहाँ आता हूँ, फिर चाय और नाश्ता को जो भी है तमाम होगा। मैं गया, हजरत फातिहा पढ़ के निकल रहे थे। खूबरू बिल्कुल हाथ एकदम मुलायम, नर्म, गुदाज, चेहरे पे ताबानी नूरानियत, हल्का गुलाबी कलर का साफा, कुर्ता शलवार सदरी, और जो बटन था वो मेरा ख्याल लकड़ी का था।
بالکل دبلے پتلے بہت خوب روح آئے علماء دائیں بائیں. میں اب وہ طالب علمانہ شوخی کہہ لیجیے میں آگے بڑھا. میں نے سلام پیش کیا. آپ کی تعریف. مجھ سے پوچھا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی تعریف. میں نے کہا حضرت جہاں سے آپ آ رہے ہیں میں ان کا پوتا ہوں. جہاں سے آپ آ رہے ہیں میں ان کا پوتا ہوں. اچھا آپ مثنیٰ میاں کے بیٹے. میں نے کہا جی حضرت. اچھا تو جہاں سے میں آ رہا ہوں آپ ان کے پوتے ہیں شہزادے. بڑے ذہین ہیں ماشاء اللہ. تو آئیے مسافہ کر کے. میں نے کہا حضرت مجھے موقع دیجیے. کہا نہیں آپ کی دستبوسی میں کروں گا. میں نے کہا حضرت میں بہت چھوٹا ہوں. کہا آپ چھوٹے نہیں بہت بڑے ہیں. اللہ اس لیے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں آپ ان کے پوتے ہیں. مسکرا رہے تھے بار بار اس جملے کی تکرار فرما رہے تھے. میں جہاں سے آ رہا ہوں ان کے آپ پوتے تو یہ ہاتھ مجھے دیجیے میں چوموں گا. انہوں نے ہاتھ گھسیٹا چوما. کہا یہ میرا حق ہے آپ کا نہیں. آپ کے دادا سے میرے بڑے گہرے مراسم تھے. میں یہاں آیا تھا. میں نے بڑا اصرار کیا حضرت چائے. کہا نہیں نا وقت ہے 9 بج رہا تھا سردیوں کا موسم تھا چائے نہیں پیا. کہا یہ میرا گھر ہے میں وقت ہوگا تو چائے مانگ کے پیوں گا ناشتہ مانگ کے کھاؤں گا کھانا مانگ کے کھاؤں گا. ابھی نا وقت ہے میرے لیے گھر میں اندرون خانہ چائے بنائے میرے لیے. یہ مجھے اچھا نہیں لگا. یہ محبت وہ وقت آج کا وہ نقش کل حجر ہے میرے دل و دماغ پر. یہ تھے مفتی اعظم. جو میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں سنا رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ان کو کیسے بھول جاؤں. آپ بھول جاؤ وہ بھول جائیں ہے نا. اسی لیے دوستوں بزرگوں کے تعلق سے تھوڑا اطمینان رکھو. سانس لو کیڑے مت نکالو. یہ ہمارے تھے. کیا انداز تھا ان کا. ہاتھ چوما تھوڑی دیر بیٹھے میری ریکویسٹ میری گزارش پر اور پھر اجازت لیا. کہا اندرون خانہ میں جتنی مخدومائیں ہیں سب کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا. یہ میں نے خود کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا. میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں. اس لیے آج ان کا ذکر ہوتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ اہل سنت کی شان اہل سنت کی پہچان ہے. وہی ماحول ہم کو بنانے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. اسی ڈگر پر چل کر ہم کو بزرگوں کا فیض ملے گا اور ان کی روحانیت ملے گی. کمی کس میں نہیں ہوتی. کمی زیادتی ہوتی ہے بھائی ہے نا. کچھ کمیاں ہوتی ہے. بشر ہے تو کمی ہے. جہاں بشر وہاں کمی. جہاں کمی وہاں سمجھو وہ بشر ہے. کوئی معصوم تو نہیں ہے نا. تو اگر تھوڑی بہت کچھ کسی میں کمی نظر آئے تو کم سے کم اس کا پورا بال ڈاٹا تو دیکھ لو کہ وہ ہے تو اس کا لنک کیا ہے اس کا تعلق کیا ہے اس کا رشتہ کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہماری قوم ہمیں دیکھ کر نعرہ لگائے. نہیں ہم کو دیکھ کر آپ ہمارا ذکر کریں. نہیں ایسا نہیں. ہم رہے یا نہ رہے. کیا مفتی اعظم اس وقت ہیں. یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں کیا حضور مفتی اعظم ہند ہے. نہیں ہے. یہ دل کی بات ہے جو زبان سے نکل رہی ہے. کردار پیش کرو کریکٹر پیش کرو. لڑو مات ٹکراؤ مات. فروعی مسائل میں مولانا مصباحی صاحب اختلاف ہوتے رہتے. وہ تو رحمت ہے بھائی. ہر دور میں تھا لیکن نظریہ تو ایک ہے. عقیدہ تو ایک ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. نظریے اور عقیدے میں ہمارا کوئی اختلاف نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا. بے شک. کیا بات ہے. جو اہل سنت کا عقیدہ تھا وہی ہے رہے گا. میرے دوستو چلتے چلتے میں آپ کو پھر دعوت فکر دیتا ہوں. اب بہت بٹے ہو اب بٹو مت. اور جو بانٹنے والے ہیں ان کو سمجھاؤ پیار سے محبت سے کہ پلیز یہ کام مت کرو. اگر آپ کو کچھ چاہیے تو لے لیجئے. میں کیش دینے کے لیے تیار ہوں مگر فرقہ بندی مت کرو. ہم نے بہت نقصان بہت خسارے جھیلے ہیں. اب وقت نہیں ہے. اگر آپ کو مخالفین سے مقابلہ کرنا ہے طاغوتی قوتوں طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم سب کو ایک ہونا ہے. ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا.
جھارکھنڈ ہو، بہار ہو، بنگال ہو، اتر پردیش ہو، پورا بھارت، جہاں جہاں سنی ہیں سب ایک بات بتائیں، جب کفر کے نام پر پورا عالم کفر ایک ہو سکتا ہے، جب کفر کے نام پر پورا عالم کفر ایک ہو سکتا ہے، تو اسلام کے نام پر پورا عالم اسلام ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جدا جدا نہ رہو، الگ الگ نہ رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔